بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت وہ غریب تھے، لیکن ان سے کبھی بھی رزق ختم نہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہوتے ہیں۔ رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں اور رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں آہستہ آہستہ برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر پیش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود پر چیزیں لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسح کر دیے جائیں گے۔ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ یا تہمت باندھو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، وہ نماز ادا کرتی ہے، با پردہ رہتی ہے اور متقی ہے۔ جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہ کریں جن پر انہوں نے تہمت باندھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے،
چاہے اس کے گناہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، اگر اللہ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی، کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا ہے کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان 5 گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔